اس ٹائم پہ جب ہم نے پاکستان کی پوری معیشت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کام پہ لگانا چاہیے تھا کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ ہو، ہم ہر پاکستانی کی صحت اور زندگی کو تحفظ کرے، اس وقت ہمارا وزیر اعظم صاحب کی بجٹ ایک امیروں کی بجٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے، اور پاکستان کی جو ضروریات ہے، پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے، وہ سب سے آگے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل حملہ ہمارا وزیر اعظم کی طرف سے ہمارا آئین پہ ہوتا ہے، اس کی قابل مذمت ہے۔ جب یہ لوگ 18ویں ترمیم کی بات کرتے، وہ کسی ترمیم کی بات نہیں کرتے، وہ آئین پاکستان 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پلان، خواہش، مینیفیسٹو، سو کال نظریہ یہ ہے کہ 1 یونٹ کو وہ زبردستی واپس لے آنا چاہتے ہیں، جس کے سب سے زیادہ نقصان اس وفاق کو ہوگا، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے غریب عوام کا ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہم نے صحت پہ اور تعلیم پہ اور اپنے عوام کے حقوق پہ کافی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم 1 یونٹ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں تو ہم یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے صحت پہ، اپنے عوام کے ایجوکیشن پہ پرائیورٹی نہیں رکھنے کو تیار ہے، ہم ان کو وہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں ہے، جو کسی 18th امینڈمنٹ کا وعدہ نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وعدہ تھا۔ لیکن ہمارا جو جھوٹا وزیر اعظم ہے، جس کا آمرانہ سوچ ہے، اس کا ہر جگہ، وہ چاہے وہ ہمارا میڈیا کا دوست ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ ہر جگہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ میڈیا کے حد تک آپ دیکھ لیں، جیو کا میر شکیر الرحمان آج تک جیل میں ہے، ریفرنس نہیں ہے، کیس نہیں ہے، مگر صرف اس بات پہ جیل میں ہے کہ عمران خان کو اس کا شکل پسند نہیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آج تک خورشید شاہ قید میں ہے، خورشید شاہ پہ تو ریفرنس ہی نہیں بنا۔ جو وزیر، جو پی ٹی آئی کے ایم ایل اے جن پہ ریفرنسز ہے، جن پہ کیسز ہے، وہ بیل کے بغیر گھوم رہے ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے وہ آج تک نیب کی قیدی ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی، جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے، ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے، پھر ہمیں کورٹ سے وہ میڈیکل بیل کی اجازت آخر کار ملا، اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ہمارا کنٹمپٹ کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ وہ اور آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جیل میں، اور آج بھی صدر زرداری، پورا پاکستان جانتا ہے کہ صدر زرداری کی طبیعت کی صحت میں جو جتنے مشکلات ہیں، اور آج بھی جو نیب ہے اور نیب کے عدالتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب وہاں آ کے خدا نہ خواستہ کورونا ہو جائے، کووڈ ہو جائے، اتنے سارے بیماریاں، اس لیول تک یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو صدر زرداری کے خلاف 2 کیسز ہے۔ ایک کیس نے ایگزیمپشن دے دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے آپ خود نہ آئے، اپنا لائرز اور آپ کا آن لائن کے تھرو ہم آپ کا چارجز فریم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہے، جس کیس میں گیلانی صاحب نے پورا پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے وہ خود گیا تھا اس کورٹ میں، اسی کورٹ سے گیلانی صاحب کو کووڈ پازیٹیو وہ نکلا، اس کو لائر بھی کووڈ پازیٹیو ہی نکلا، اور آج جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے، کل جب صدر زرداری صاحب کا لائر جاتا ہے تو ہمیں ایگزیمپشن کا اجازت نہیں دیا جاتا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبردستی آنا پڑے گا، گرفتاری کا وارنٹ نکل جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ایکوالٹی ہے؟ اگر ایک کورٹ کہہ رہا ہے، ایک عدالت کہہ رہا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے، آپ اپنا زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالیں گے، ہم آن لائن کریں گے، لیکن دوسرا عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ آئے پیش کریں، یہ اپنے اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں
کہ وہ بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے, خواتین کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جیسے بھی ہمیں دھمکی دینا چاہے, جیسے بھی ہمیں پریشرائز کرنا چاہے, ہم اپنے اصولی موقف پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس کٹ پتلی حکومت کو, اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. ان کا سوال, ان کا پیچھا کرتے رہیں گے. وہ جواب دے نہ دے, ان کا کردار کشی چلے گا. ہم اپنا محنت برقرار رکھیں گے. ہم کوئی NRO نہیں چاہتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کنوکٹ کرو. اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک, صدر آصف زرداری کا کیسز کا طوفان آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن ہر کیس میں ہم باعزت بری, ہر کیس میں ہم باعزت بری, اور آج بھی ہمیں امید ہے کہ باعزت بری ہوں گے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے لیے نہیں, لیکن تاریخ میں اتنے زیادہ NROs نہیں دیے گئے ہیں جتنے عمران خان نے دیے ہیں. سب سے پہلا NRO عمران خان نے اپنی بہن کو, علیمہ خان کو, بجٹ ایک اسپیسیفک علیمہ خان کی پورشن تھا کا پہلا بجٹ میں تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملے. ان کی کرپشن کا جواب آج تک نہیں دی گئی. آج تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں کیا گیا. کوئی ہمارا سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ سلائی مشینز بیچتے آپ نے کیسے نیو یارک میں عماراتے کھڑے کر دی. اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے, اور نہ آپ پوچھ سکتے ہو. اس لیے عمران NRO انہوں نے پہلے کہتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں کے لیے ہے. ایک تو انہوں نے خود 2 ایمنسٹی اسکیمز نکالے ہیں اپنے دور میں انہی چوروں کے لیے, اور ساتھ ساتھ خان صاحب خود, عمران نے خود 2002 میں مشرف کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھایا. مطلب مشرف کا 2002 کا NRO کا بینیفیشری عمران خان نیازی صاحب ہے. اتنا منافق آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک انصاف نے سنا تھا اس کا تقریر, کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مغرب میں جا کے کچھ اور ہوتے ہیں, یہاں اور آ کے کچھ اور بنتے ہیں. ارے خان صاحب, آپ جس میٹنگ میں ہو, آپ جس آڈینس سے مخاطب ہو, اب وہاں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہو. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو, تیرے PTI کے سامنے کچھ اور بنتے ہو, سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو, پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو, طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. سب سے تاریخی منافق جو ہمارا وزیر اعظم رہا ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہے. ڈرامہ پورا آپ نے دیکھا ان کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تاریخی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.